دنیا کے سامنے دو اسلام آج ان کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. ایک وہ اسلام جو فکر حسین والا ہے، ایک وہ اسلام جو بنو امیہ کے فکر والا ہے. اب کشش ان کے لیے کس اسلام میں پائی جاتی ہے کہ آج تک آپ نے سنا ہو کہ گاندھی نے بنو امیہ کے قصیدے پڑھے ہوں، جار جرداق نے بنو امیہ کے قصیدے پڑھے ہوں، لیکن آپ کو ملتا ہے کہ گاندھی بھی اگر فضیلت پڑھ رہا ہے تو حسین ابن علی کی پڑھ رہا ہے. جار جرداق بھی اگر فضائل پڑھ رہا ہے تو علی ابن ابی طالب کے پڑھ رہا ہے. آج دنیا کے سامنے دو اسلام ہیں. اس اسلام میں اتنی جذابیت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اسلام حسین کی آئیڈیالوجی کا اسلام ہے. دوسرا اسلام یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے، یہ اللہ اکبر کہہ کے 55 ڈگری کی گرمی میں کھڑے ہو کے پیاسوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کا نعرہ لگا کے لوگوں کے گلے کاٹے جاتے ہیں. جس طرح کربلا میں یزیدیت اور حسینیت کو خدا نے عیاں کیا کہ دیکھو ادھر بھی نمازی ہیں، ادھر بھی نمازی ہیں، ادھر بھی میرا کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی میرا کلمہ پڑھنے والے، لیکن یہاں پہ اخلاق مصطفیٰ نظر آئے گا، وہاں پہ بو اور رنگ بنو امیہ نظر آئے گی. اب چوائس تمہاری ہے کہ تم کس اسلام کے دائرے میں جانا چاہتے ہو. آج بھی یہی ہے، وہی عراق ہے، ایک جگہ کربلا، اور اسی سرزمین عراق پہ خدا نے داعش بھی دنیا کو دکھائی. کہا یہ بھی وہ ہیں جن کے پرچموں پہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ لگا ہوا ہے، یہ بھی وہ ہیں جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو گلے کاٹتے ہیں. اور آؤ اس راستے پہ جو راہ کربلا ہے، یہ وہ ہے جو بھوکھوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، پیاسوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، تھکے ہوئے کے پاؤں کو بھی دباتے ہیں. یہ وہ اسلام تھا جس میں کیا تھی؟ کشش تھی. تبھی فرمایا کہ جب حجت خدا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف فرمایا جب مولا ظہور فرمائیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ میں محمد کا بیٹا ہوں. اپنا تعارف رسول سے نہیں کرائیں گے، اپنا تعارف علی ابن ابی طالب سے نہیں کرائیں گے، اپنا تعارف حسن ابن علی سے نہیں کرائیں گے. کہیں گے میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے کفن مارا گیا. تو کہیں گے کہ امام اپنا تعارف نبی سے کیوں نہیں کرا رہے، حسین ابن علی سے کیوں کرا رہے ہیں؟ کہ دو وجوہات ہیں. ایک، کیونکہ جس زمانے میں امام حسین سے تعارف کرائیں گے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا حسین کو جان چکی ہوگی. جب امام کا ظہور ہوگا دنیا کا کونا کونا حسین کو جان چکا ہوگا. تبھی کہیں گے میں اس کا بیٹا ہوں جسے بے کفن مارا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو مذبوح، جو عطشان مارے گئے، شہید ہو گئے. دوسرا فرمایا کہ تعارف اگر نبی سے کراتے تو نبی والے بہت ملیں گے. یا علی، یہاں پہ بریلوی بھی کہیں گے ہم نبی والے، اہل حدیث بھی کہیں گے نبی والے، وہابی بھی کہیں گے نبی والے. تو دنیا نے ہر نبی والا دیکھا ہوگا، لیکن ایک وہ ہے جو نبی والا بھی ہے، حسین والا بھی ہے. آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جناب 40,000 مسلمان مارے گئے، ان کے لیے آواز کون اٹھا رہا ہے؟ یمن پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ حسین والے ہیں. لبنان پہنچتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ حسین والے ہیں. عراق پہنچتے ہیں یہ کون ہیں؟ کہ یہ حسین والے ہیں. ایران پہنچتے ہیں یہ کون ہیں؟ کہتے ہیں حسین والے ہیں. وہ تعجب کھا کے کہتے ہیں کہ ایک عرب مسلمان 40 نہیں بلکہ 50 سے 60 مسلمان ممالک، لیکن ایک بندہ ایک میزائل نہیں مار رہا، گولی نہیں مار رہا، لیکن ہیں کچھ مسلمان جو کلمہ لا الہ کہتے ہیں یہ مار رہے ہیں. جب ان کے عقیدوں کو اسٹڈی کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ اور ہیں، یہ اور ہیں. وہ صرف محمد کا نام لیتے ہیں، یہ محمد کو بھی مانتے ہیں، ساتھ میں حسین کی آئیڈیالوجی کے ماننے والے ہیں.
آج دنیا کو فکر حسین اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. فرمایا کہ آج کے زمانے میں بے گا وہ جو حسین کی کشتی پہ سوار ہوگا. یہ وہ کشتی نجات ہے جو لوگوں کو بچاتی ہے. کسی جوان نے کہا مولانا یہ کشتی کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ کہ نوح کی کشتی لکڑی سے بنی تھی. حسین کی کشتی کس چیز سے بنی ہے؟ مفہوم کلام معصوم سے بتا رہا ہوں. فرمایا یہ جو کشتی امام حسین ہے اس کشتی کے بدن کو حسین کے شیعوں سے تشکیل دیا جائے گا. یہ ایک ایک بندہ جو مجلس حسین میں آ رہا ہے, مشی امام حسین میں جا رہا ہے, ماتم کر رہا ہے, یہ ایک ایک بندہ سمجھو اس کشتی حسین کا کیا ہے؟ جز ہے. کیونکہ وہاں پہ جو پانی پلا رہا ہے وہ بھی شیعہ, جو پاؤں دبا رہا ہے وہ بھی شیعہ, جو سلام پڑھ رہا ہے وہ بھی شیعہ, جو مرثیہ پڑھ رہا ہے وہ بھی شیعہ, جو ماتم کر رہا ہے وہ بھی شیعہ, جو خدمت کر رہا ہے وہ بھی شیعہ, جو ایثار کا جذبہ دے رہا ہے وہ بھی شیعہ. یہ نہیں کہ عراقی کروڑ پتی ہیں, نہیں جناب, یہ وہ ملک ہے کہ فقر و فاقہ میں ان کی زندگی گزرتی ہے, لیکن پورا سال پائی پائی جمع کرتے ہیں تاکہ حسین کے عزادار کو نیاز کھلائی جائے. یہ ایسا جذبہ کہاں نظر آتا ہے؟ کہ یہ ہیں جو فکر حسین کو پھیلاتے ہیں, یہ ہیں جو دنیا کو فکر حسین اور اخلاق ابی عبداللہ الحسین بتاتے ہیں کہ ان کے بچے بچے میں جذبہ ہے. وہ امیر جو اپنے گھر سے لے کر دکان تک پیدل نہیں جاتا, جب تک گاڑی نہ ہو وہ شاپنگ کے لیے نہیں جاتا, لیکن یہ کربلا کیا ہے کہ جب اس زمین پہ اترتا ہے لوگ منتیں کرتے ہیں, گاڑی پہ بیٹھو, کہتا ہے نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے. پاؤں میں چھالے پڑ جاتے ہیں لیکن رکتا نہیں ہے. اتنی کشش ہے وجود ابا عبداللہ الحسین کہ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے, حبیب وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهِ. اے حبیب جب ان کی نگاہیں مال پہ پڑتی ہے, تجارت پہ پڑتی ہے, پیسے پہ پڑتی ہے, ترکو کا یہ تجھے چھوڑ دیتے ہیں جبکہ تو کھڑا رہتا ہے, تو انہیں بلا رہا ہوتا ہے, لیکن یہ مال و منافع کے لیے تجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن ایک قوم ہے وہ 80 کلومیٹر کے روٹ پہ چل رہی ہے, نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, 50 ڈگری کی گرمی ہے, موقف میں ایسی لگا ہے, لیکن یہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد کہتا نہیں میں نے رکنا نہیں ہے, میں نے حسین کی طرف جانا ہے. کھانے لگے ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ کھانوں کو دیکھ کے بیٹھ جائے اور حسین کو چھوڑ دے, کہ نہیں تھوڑا سا چکھتا ہے پھر آگے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جناب بیٹھیے, ہم آپ کے پاؤں کو دباتے ہیں, تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہے, ایک رات رک جائیے, 2 دن رک جائیے, یہاں تو خدمت والے بیٹھے ہیں, کہتا نہیں مجھے بہت جلدی ہے, میں نے حسین کی طرف جانا ہے. یہ وہ قوم ہے جو دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کے اصلی نعمت کی طرف رواں دواں ہو رہی ہے, جس کا نام حسین ابن علی ہے. یا علی, جو اپنے سکون, جو اپنے بدن کی بغیر پرواہ کیے ہوئے نہ پیاس کو دیکھتی ہے نہ بھوک کو دیکھتی ہے, کس کی طرف رواں دواں ہے؟ امام حسین کی طرف رواں دواں ہے. کہ میں نے کہا گویا امام حسین ان ایام میں اپنے چاہنے والوں کو شبیہ اصحاب کربلا بنا دیتے ہیں. یا کہ ہم نے اسی مشی کے درمیان ایک موقف میں ڈالرز میں ایک بندہ ملٹی بلینر آدمی, اب اس کے کتنے نوکر و چاکر ہوں گے یہ آپ کی سوچ ہے, موقف میں ٹوائلٹ کے اندر واش رومز کو صاف کر رہا تھا کہ جناب آپ ملٹی بلینر آدمی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں یہاں پہ آ کے مجھے حسین بتاتے ہیں تیری اوقات کیا ہے. یا علی, یہاں پہ اصل اجر ملتا ہے اور انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ بتلایا جاتا ہے کہ کمپلیٹلی انسان بدل جاتا ہے جب امام حسین کے ساتھ جڑتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ خدا نے میرے اخلاق کو اخلاق اصحاب امام حسین میں بدل دیا ہے. عام دنوں میں انسان ویسا نہیں رہتا جیسا عاشورہ اور اربعین اور کربلا کے دنوں میں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اخذ کر رہا ہے اپنے وجود کو اخلاق اصحاب امام حسین کے ساتھ. یہ کوشش کرتا ہے کہ میں شبیہ بن جاؤں اصحاب امام حسین کی.
فرماتے جب حضرت عباس نہر کے کنارے چلو میں جب پانی بھرا نا تو اشعار ہیں غازی عباس کے. اب جب آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہو آپ کو پتہ ہے اللہ کا حکم ہے کھانا نہیں کھانا، لیکن جب پیٹ کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اندر سے خواہش پیدا ہوتی ہے جسے آپ نفس بولتے ہو. پتہ ہے میں روزے کے عالم میں ہوں پانی نہیں پینا، لیکن اندر سے نفس بولتا ہے کہ مجھے پانی چاہیے. کہتے ہیں جب شدت پیاس تھی حضرت عباس کو اور جب نہر فرات کے کنارے آئے اور چلو میں پانی لیا تو کہتے ہیں نفس نے خواہش کی پانی کی. اشعار ہیں غازی عباس کے، کہتے ہیں یا نفس ہونی، اے نفس تجھے پانی چاہیے جبکہ مجھے اس پانی میں حسین کا پیاسا چہرہ نظر آ رہا ہے، جبکہ مجھے اس چلو میں سکینہ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. کربلا کا مطلب ایثار، کربلا کا مطلب قربانی، کربلا کا مطلب انسانیت، بلا کا مطلب اخلاق کی بلندی، کہ وہاں پہنچو کہ کشش پیدا ہو اور دنیا دوڑی دوڑی اس لشکر کی طرف آئے. میں نے ہندو دیکھے، میں نے فرینچ دیکھے جو شیعہ ہوئے اسی 40 کو دیکھ کر، کربلا کو دیکھ کر کہ واقعاً کائنات میں کہاں ملتا ہے ایسی قوم جو بغیر کسی لالچ کے کھلائے جا رہی ہے، بغیر کسی لالچ کے پلائے جا رہی ہے، اتنی خدمت کی جا رہی ہے لیکن چہرے پہ شکن نہیں ہے. کس کی رضایت کے لیے؟ کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا حسین راضی ہو جائے. ملتا ہے جناب سعید کے بدن پہ 17 تیر لگے، جب زمین کربلا پہ گر پڑا نا بدن سے خون جاری تھا لیکن ابھی بھی تڑپ رہے ہیں، روح بدن سے نہیں نکل رہی. سر مولا کی گود میں. سعید کیوں تڑپ رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں بڑی مشکل سے زبان سے 2 جملے نکلے، دنیا سے نہیں جا پا رہا جب تک یہ 2 جملے ادا نہ کرے اور حسین سے کچھ سن نہ لے. سعید بول، کیا بولنا چاہتے ہو؟ بس اتنا کا مولا ارضیت، کیا تو مجھ سے راضی ہو گیا؟ فرمایا سعید میں بھی راضی، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہو گئی. انجمن کی نسبت غازی عباس سے ہے، اور جوان اگر اخلاق حضرت عباس میں ڈھلنا چاہتے ہیں، کربلا ہے کیا، فلسفہ کربلا کیا ہے؟ ایک وجود پرکشش جس کا نام امام ہے، اور اس کے اطراف میں جو جمع ہوتے ہیں خدا انہیں ستارہ بنا دیتا ہے. حرکت انسان کی مومنٹ دن بدن کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اپنے امام کی طرف، کہ جتنا اس نور کی طرف بڑھتا جائے گا اتنا صفت امام میں ڈھلتا جائے گا. کربلا کا مطلب ہے کہ شبیہ عباس بنو، کربلا کا مطلب ہے کہ شبیہ اخلاق حسین بنو. غازی عباس نے پانی بھرا، اور پانی بھرنے کے بعد جب تیزی سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا کہ میں جتنا جلدی ہو خیموں کی طرف پہنچوں، کہ تیروں کا سیلاب تھا گویا حضرت عباس کی طرف. درخت بہت تھے، انہی درختوں کے بیچ سے بچاتے ہوئے خیمے کی طرف روانہ تھے کہ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ تیر حضرت عباس کی پیٹھ میں لگنا شروع ہوئے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی چیز کو بچایا جائے، تیر وہاں نہ لگے. کہ سامنے سے راستہ روکا، روکنے کے بعد کہتے ہیں ایک بازو قلم ہوا، مشق کو دوسرے بازو میں دیا. اب دوسرے بازو پہ وار کرنے ہی والے تھے کہ حضرت عباس نے کچھ رجز پڑھنا شروع کیا. فرمایا واللہ لو قطعتم یمینی، خدا کی قسم اگر میرے دونوں بازو بھی کاٹ لو، وحامی عن دینی، میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ مشق سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا، کہا میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں ہٹاؤں گا. علماء پریشان تھے، یہاں کون سا دین کا مسئلہ تھا؟ نماز کا مسئلہ تھا، روزے کا مسئلہ تھا، حج کا مسئلہ تھا، زکوٰۃ کا مسئلہ تھا، یا لشکر یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت عباس دین کو چھوڑ دیں؟ ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے کہ آپ دین کو چھوڑیں، وہ تو پہلے سے ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ یہ لشکر اعوذ باللہ باغیوں کا لشکر ہے. یہ کوشش کہ امام حسین دین کو چھوڑ دیں یا غازی عباس دین کو چھوڑ دیں، نہیں میرے عزیز.
کہ پھر حضرت عباس یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم دونوں بازو بھی میرے کاٹ دو، میں دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہ دیکھا جائے گا یہ کیا تھا جسے عباس چھوڑ نہیں رہے، کہ وہ تھا پانی کا مشک۔ اور جب تیر مشک کو لگانا تو اس وقت دعا کی کہ پروردگارہ اب نہیں چاہتا کہ میرا لاشا خیمے کے اندر جائے۔ سوچ میں پڑ گئے کہ پانی کا مشک دین کیسے بنا۔ کتنا بڑا تصور ہے آپ کے جماع اور مسلمانوں کے لیے، جب کہتے ہو نا دین تو ذہن میں نماز آتی ہے، روزہ آتا ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، عمرہ آتا ہے، کہتے یہ دین ہے۔ لیکن عباس کہہ رہے ہیں یہ پانی کا مشک میرے لیے دین ہے۔ کہ مشک بھی کبھی دین بنا کہ عباس کہیں کہ یہ میرا دین ہے، بازو کاٹ دو میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ کہتے نہیں، مشک دین نہیں تھا، حسین نے کہا تھا پانی لاؤ، تو فرمایا حکم حسین دین ہے۔ حکم امام دین ہے۔ اگر امام زمانہ مثلاً یہاں تشریف فرما ہو، کسی مومن کو کہیں جا پانی کا گلاس لے کر آ، اب یہ جانا اور آنا یہ کیا ہے؟ میرے لیے دین ہے۔ نماز رسول نے کہا تو دین بنی، روزہ رسول نے کہا تو دین بنا، جو وہ کہیں وہ دین۔ اتنی حساسیت حضرت عباس کی، بازو کٹا دیے کہ نہیں، کیوں کہ میرے حسین نے کہا ہے پانی لاؤ تو یہ میرے لیے دین ہے، حیثیت دین ہے۔ کہتے ہیں 2 محرم کو جب شمر نے یا ابن سعد نے آرڈر دیا کہ خیمے ہٹا دیے جائیں، کہتے ہیں غازی عباس کھڑے تھے، لشکر کے سپہ سالار ہیں، کس کے خیمے ہٹا دیے جائیں؟ حسین کے خیمے، سیدانیوں کے خیمے، سیدہ زینب کا خیمہ، بچوں کے خیمے، اہل و عیال و اہل حرم کے خیمے۔ کہتے جلال آ گیا حضرت عباس کو، اور جب جلال میں آئے تو کہتے فوراً تلوار نکالی، نکالنے کے بعد اپنی تلوار سے ایک خط کھینچی حضرت عباس نے، اور وہاں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کسی میں جرت ہے میرے ہوتے ہوئے اس خط کو پار کر کے دکھائے۔ کہتے اتنا جلال تھا کہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی کسی کو اتنا جلال آیا ہو۔ کہ تمہاری جرت کہ سیدانیوں کے خیموں کو ہاتھ لگاؤ گے؟ سیدہ فضہ کہتی ہیں کہ بی بی زینب کے خیمے میں امام حسین آئے، چہرے پہ پریشانی کے آثار، فرمایا حسین بہن تجھ پہ قربان جائے، پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہ بہن آپ نے سنا نہیں کہ عباس نے خط کھینچی ہے؟ کہ جی سنا ہے، عباس کے ہوتے ہوئے کس کی ضرورت کہ ہمارے خیمے ہٹائے؟ فرمایا جی میں نے بھی سنا ہے، لیکن بہن میں یہ چاہتا ہوں خیمے ہٹا دیے جائیں۔ فرمایا حسین تو کہہ دینا عباس کو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ کہیں گے اور عباس خیمے ہٹا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہا زینب آپ نے سنا نہیں، غازی نے خط کھینچی ہے، للکارا ہے دشمن کو، ہے کسی میں جرت تو آگے بڑھ کے دکھائے۔ تو کہا عباس نے آج تک آپ کو نہ نہیں کہا؟ کہ مسئلہ نہ کا نہیں ہے، عباس کے غرور کا ہے۔ کہ بہن زینب حسن کے جنازے پہ جب تیر چلے تھے، میرے شیر کو بڑا جلال تھا، تلوار نکالی، میں نے بازو روک دیا، میں نے کہا عباس اب جنگ نہیں۔ کہ مولا کب ہوگی جنگ؟ کہ عباس کربلا میں جنگ ہوگی۔ کہ چپ ہو گیا۔ کہ جب مجھ سے بیعت مانگی گئی اور مجھ سے بہترامی کی، فوراً دربار میں اور کہا مولا ابھی بولو، اس کا سر قلم کر کے قدم میں رکھو۔ میں نے کہا عباس ابھی نہیں، کربلا۔ کہ بہن زینب یاد ہے حر نے راستہ روکا تھا، لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا تھا، عباس کو بڑا جلال آیا تھا، اس وقت بھی تلوار نکالی، میں نے پھر روک دیا، عباس ابھی نہیں، کربلا۔ کہ زینب اب کیا کہوں عباس کو، اب تو کربلا بھی آ گئی۔ ایسے نہیں ہے شریعت الحسین،
جہاں امامت سوچ رہی تھی وہاں سیدہ زینب نے امامت کی مدد کی ہے۔ فرمایا حسین آپ چلے جائیے، میں عباس سے بات کرتی ہوں۔ بی بی فضہ کو کہا کہ میرے بھائی کو بلا کے لا۔ کہتی ہیں خط کھینچ کے عباس کھڑے تھے، میں نے دور سے آواز دی مولا۔ کہتے مڑ کے دیکھا کہ خیمے کے در سے آواز آ رہی ہے، سمجھ گئے کہ اماں فضہ وہیں رکیے، میں خود آتا ہوں۔ فضہ کہتی ہیں جب عباس آ رہے تھے تو جلال اتنا تھا، آنکھوں میں خون بھرا تھا، ماتھے پہ پسینہ جمع ہوا تھا، لیکن جب آ رہے تھے تو پسینے کو پہنچ رہے تھے، آستینیں جو الٹی ہوئی تھی ان کو سیدھا کر رہے تھے، اور آ کے بالکل میرے سامنے کھڑے ہوئے۔ جی اماں فضہ کس نے بلایا ہے؟ کبھی بھی زینب بلا رہی ہیں۔ کہتے فوراً چند لمحوں کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ سارا غصہ بیٹھ جائے، اور خیمے کے در پہ ایسے کھڑے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہاں گیا وہ جلال، کہاں گیا وہ حشم؟ با ادب ہو کے خیمے کے، جی میری آقا زادی آپ نے بلایا؟ جی عباس اندر رہو۔ کہتے داخل ہوئے، زانوے ادب لگا کے سیدہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ جی میری آقا زادی۔ فرمایا عباس سنا ہے خط کھینچی ہے، دشمن کو للکار دی ہے، ایک کسی میں جرت کے آگے آئے۔ جی آقا زادی میرے ہوتے ہوئے حسین کے خیمے کو ہاتھ کون لگائے گا؟ کیا عباس مر گیا کہ وہ آگے آئے؟ جی عباس میں جانتی ہوں تیرے ہوتے ہوئے ہمیں خطرہ نہیں عباس، لیکن عباس حسین یہ چاہتے ہیں جنگ نہ ہو، ابھی ہم خیمے ہٹا دیں۔ میں جانتی ہوں عباس تو نے دشمن کو للکارا ہے، تلوار سے خط کھینچی ہے۔ عباس عزت نفس ہوتی ہر انسان کی، غرور ہوتا ہے عباس۔ اب میں نہیں چاہتی کہ تم جا کے شمر کا سامنا کرو، یہیں خیمے میں بیٹھو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اون و محمد کو بھیج دیتی ہوں، میں علی اکبر کو بھیج دیتی ہوں، جا کے خط مٹائیں گے اور جا کے خیمے ہٹائیں گے تاکہ آپ کو دشمن کا سامنا نہ کرنا پڑے، شرمندگی نہ کرنی پڑے، آپ نے للکارا ہے۔ کہتے اتنا سننا تھا، غازی عباس کھڑے ہو گئے اور فرمایا آقا زادی عباس کا غرور کیا ہوتا ہے؟ اصلاً عباس کون ہوتا ہے؟ اگر میرے حسین نے کہا ہے خط ہٹاؤ، اپنے ہاتھوں سے جا کے خط کو مٹاؤں گا۔ کہتے پورا لشکر دیکھ رہا تھا، آگے بڑھے، جملے کس رہے تھے، عباس تو نے تو للکارا تھا، اب کیا ہوا؟ بس اتنا کہا میرے حسین کا حکم ہے، خط کو مٹایا۔ اسے کہتے ہیں عباس میرے عزیز۔ فرمایا اگر آپ کسی عزادار کی خدمت کر رہے ہو، احساس کر رہے ہو، ایسا نہیں کہ اہل بیت کوئی احساس نہیں کرتے۔ ایک ایرانی خاتون 40 کے دنوں میں، وقت بہت کم ہے ربط مصیبت کے لیے، کہتی ہے بڑی حسرتوں کے ساتھ کربلا گئی۔ اللہ نے 9 مولود بچہ دیا تھا، 8-9 مہینے کا، رش بہت تھی 40 کی واک میں۔ میرے ساتھ میری ماں بھی تھی، کہتی ہے میں بچے کو اٹھاتی تھی، واک کرتی تھی، تھک جاتی تھی، اپنی ماں کو دیتی تھی، وہ ویل چیئر پہ تھی، بچہ اٹھاتی تھی، یہی طرح سفر ہمارا جاری تھا۔ چلتے چلتے جب کربلا کے نزدیک پہنچے، اچانک سے لوگوں کا ایک رش اور ہجوم آیا، وہ ویل چیئر جس پہ ماں بیٹھی تھی وہ آگے پیچھے ہو گیا، بچہ انہی کے پاس۔ کہتے ہیں بڑی مشکل ادھر ادھر، بڑی دیر کے بعد ویل چیئر میرا ماں ملی، بچہ نہیں تھا۔ اماں بچہ کہاں گیا؟ کہ بیٹی رش بہت تھی، میں کیسے چلاتی، ایک جوان تھا اس نے مجھ سے بچہ لیا، کہ میں سنبھالتا ہوں، پھر اتنا رش آیا کہ وہ جوان پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب یہ ماں تھی جو روئے اور اتنا روئے کہ میرا بچہ کہاں گیا۔ کہتی کہیں پہ اعلان بھی کرائیں تو کیا کرائیں، بچہ بول نہیں سکتا، دودھ پیتا بچہ، ملینز کا رش، کہاں ملے یہ بچہ؟
کبھی غازی عباس کے حرم میں اعلان، کبھی امام حسین کے حرم میں اعلان، کبھی بین الحرمین میں ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، بچہ نہ ملے۔ آخری دن ان کے جانے کا، کہتی حضرت عباس کے حرم میں گئی، رو کے کہنے لگی اب غازی لوگ یہاں چیزیں لینے آتے ہیں، میں نے تو بچہ کھو دیا، یہاں بے اولادوں کو اولاد دی جاتی ہے، مولا اتنے سالوں کے بعد ایک بچہ ملا، میں تو زیارت کرانے آئی تھی، بچہ ہی نہیں ہے، میں ماں ہوں، یہ بھی نہیں پتا بھوکا ہے پیاسا ہے کیا کھایا ہوگا، ماں کے دودھ کے علاوہ اس کی کوئی غذا نہیں ہے۔ کہتی رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں مجھے میرے بچے کے رونے کی آواز آئی، فوراً اٹھی اور خواتین میں دیکھتے 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 اس آواز کو پرکھتے پرکھتے ایک عرب خاتون کو دیکھا کہ اس کی گود میں ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے، دعا کرتے اللہ کرے میرا ہو، اللہ کرے میرا ہو، آگے بڑھی اور جب دیکھا واقعاً یہ میرا بچہ تھا۔ اس خاتون سے بچہ لیا، سینے سے لگایا، بوسا دیا، خاتون نے مجھے گلے لگایا کہ کہاں ہو آپ، میں 3 دن سے تیرے بچے کو لے کر آ رہی ہوں، کہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ روئے جائے، بھئی رو کیوں رہی ہو؟ کہ 3 دن اس بچے کی خدمت کی ہے، آپ تک بچہ کیسے آیا؟ کہنے لگی دیکھو عراق میں رسم ہے، 40 کے دنوں میں ہر بندہ خدمت کرتا ہے امام حسین کی، زائروں کی، جس کے پاس گھر ہے گھر لے جاتا ہے، کچھ نہیں پاؤں دباتا ہے، کچھ نہیں پانی پلاتا ہے، کچھ نہیں واشنگ مشین میں کپڑے دھو دیتا ہے، مطلب جس کے بس میں جو ہے وہ کرتا ہے۔ کہتی ہے میں بادیہ نشین ہوں، جھوپڑیوں والے گھر ہیں، میں اس لائق بھی نہیں کسی کو گھر لے آؤں، پیسہ بھی نہیں کسی کو کھانا کھلاؤں، تو میں آئی غازی عباس سے عرض کی کہ مولا تو کیا مجھے اجر نہیں دو گے، مجھے ثواب نہیں دو گے کہ میں بھی تو خدمت کروں نا آپ کے زائروں کی؟ کہتی ہے رات کو سو گئی، خواب کے عالم میں حضرت عباس کو دیکھا، فرمایا ہم تجھ سے بھی خدمت لیں گے، مولا میرے پاس نہ پیسہ نہ مال نہ گھر، کا نہیں تیرے سینے میں دودھ ہے، میرا ایک ننھا سا زائر آنے والا ہے، 3 دن اسے دودھ پلانا جب تک اس کی ماں آ جائے، اور جب بچہ اس کی ماں کو دو نا اسے کہنا کہ ہمیں تمہارے بچوں کی پرواہ ہے۔ نہ وہ زائر کو بھولتے ہیں نہ وہ خادم کو بھولتے ہیں۔ کہتے دوڑی دوڑی اگلے دن حرم کی طرف آئی، ایک جوان کی گود میں بچہ تھا، روئے جا، میں نے کہا مجھے تو غازی عباس نے اس کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ کہتے جب دودھ پلا لیا پھر خواب میں آئے، تیری ڈیوٹی پوری ہوئی، اب فلاں جگہ پہ جا کے بیٹھ، اس کی ماں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ارے جو غیروں کے بچوں کی اتنی پرواہ کریں، مجھے نہیں پتا علی اصغر کو حسین نے کیسے اٹھایا ہوگا۔ ایک مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے بہت روتا تھا لیکن اب بہت زیادہ روتا ہوں جناب سکینہ پہ۔ میں نے کہا اب کیوں روتے ہو؟ کہ مولانا پہلے اللہ نے بیٹی نہیں دی تھی، جب سے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، کربلا میدان احساس ہے، کربلا انسانیت ہے، وقت کی کمی، دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کریں اپنے آقا حسین کو جیسے زینب نے سلام کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی
وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد وعلى أصحاب حسین کی زدہ بلند سلام علی وعلى أصحاب میرا سلام ہو زینب کے بندھے ہوئے ہاتھوں پہ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی ہوگی جو جب چلے تو دیواروں کا سہارا لے کے چلے کہنے لگی چچا قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی ہوگی جس کے بال بچپنے میں سفید ہو گئے تاریخ نے ایسی بچی نہیں دیکھی